मोता इमाम मालिक की शोहरत जब फैली तो हारून रशीद ने बगदाद से खत लिखा इमाम मालिक को कि मैं आपसे दर्स हदीस लेना चाहता हूँ, और चूंकि मैं यहाँ बगदाद में हूँ और मेरा आना तख्त व ताज की हरकत होगी, इसलिए अगर आप तशरीफ़ लाएं तो कोई मुश्किल नहीं होगा, तो मैं अपने शाही महल में आपके लिए, आपके खुद्दाम के लिए अच्छा इंतज़ाम कर देता हूँ और उनकी ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। माँ शागिर्दों के आप अगर बगदाद में तशरीफ़ लाइए तो क्या खूबसूरत मंजर हो, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने इस मंजर को बयान किया कि जब ख़त पहुँचा इमाम मालिक को तो इमाम मालिक ने ख़त पढ़ा, आपके चेहरे पर सुर्ख रंगत ज़ाहिर हुई और आपने जवाब में लिखा, गुफ्त मालिक मुस्तफ़ा रा चाकरम नेस जो सौदाए अंदर सरम। इमाम मालिक बोले, हारून रशीद तू जानता नहीं, जो जवाब लिखा, हारून रशीद तू जानता नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा करीम का नौकर हूँ, मेरे सर में किसी और का सौदा नहीं समाया हुआ। अगर तुझे शौक है इल्म पढ़ने का तो यहाँ मदीने में आना होगा और तालिब इल्मों के साथ मिलके दो जानू बैठना होगा। मैं नबी की हदीस लेके तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, नबी की हदीस सीखने के लिए तुझे मेरी चौखट पे आना पड़ेगा। वो इल्म भी था, वो जमाना भी था। अल्लाह अकबर। तो तालिब इल्म लाजमी नहीं है कि कोई मुदव्वन निसाब पढ़े या वो कोई टाइम टेबल का पाबंद हो तो वो तालिब इल्म कहलाता है। अगर 8 दिन के बाद आप आते हैं जुमातुल मुबारक के इस इज्तिमा में, आप नीयत ये करते हैं कि मैं सीखने जा रहा हूँ, ये मेरी हफ्त रोज़ा क्लास है, मुझे किसी मौजू पे कुछ आज सुनना है, उसको सीखना है, उसको आगे फैलाना है, उस पर अमल की कोशिश करनी है। तो आप घर से चलते हैं और सीखते हैं और ज़िंदगी भर आप सीखने के अज़म में रहते हैं। बूढ़े हो गए लेकिन सीखने का अज़म कभी बूढ़ा नहीं हुआ। तो सुनो मेरे हुजूर ने क्या कहा, जो आदमी इल्म के तलब में अपने सफ़र को जारी रखे हुए है और उसने अभी तकमील नहीं की कि उसकी मौत वाक़या हो गई। फरमाया कल क़यामत के दिन नबियों और उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। इतने ऊंचे दर्जे पे जाएगा कि सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। ये वो शख्स है जिसने इल्म दीन की तलब में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और जब तालिब इल्म घर से चलता है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके पांव तले अपने पर बिछाते हैं। बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि सुर्ख कालीन बिछे हों किसी के लिए, सरबराह मुमलकत हो या कोई और काबिल एतबार हस्ती हो और किसी आली मर्तबत शख्सियत से मिलने जाए और वो एजाज़ तकरीम के साथ उसको नवाजे, और सुर्ख कालीन बिछे हुए हों, एजाज़ तकरीम दिया जा रहा हो। लोग कहते हैं यार उन्होंने तो रेड कारपेट बिछाकर हमारा इस्तकबाल किया। बरतानिया में ये शाही एजाज़ है जो किसी को दिया जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कारपेट जो बिछाए जाते हैं, ये घिसे पिटे कई लोगों के पांव तले रौंदे हुए। चलो आप ईरान के नए कालीन ही समझ लीजिए, कोई कितने बिछाएगा, यहाँ से लेकर दरवाजे तक बिछा देगा, चलो बाईपास तक बिछा देगा। कोई किसी के लिए 1 किलोमीटर 2 फरलांग 10 किलोमीटर कितने बिछाएगा। लेकिन 2000 किलोमीटर से चला है तालिब इल्म अल्लाह के फरिश्तों के नूरी पर, वहां से उसके कदमों तले बिछते चले आ रहे हैं। और ये कालीन किसी दुनिया के कारखाने में नहीं बने हैं, ये फरिश्तों के तकद्दुस माप पर हैं जो तालिब इल्म के पांव तले बिछते हैं। वो एजाज, वो तकरीम जो इन तालिब इल्म को दिया गया है वो किसी और को नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उलमा को अपना वारिस करार दिया। नबियों की वरासत दिरहम व दीनार नहीं होता, नबियों की वरासत इल्म होती है। इसलिए इल्म तलब करने की हम तरगीब दी गई और उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करना पड़े हमें उसकी तरगीब है। हत्ता कि हमें संगलाख पहाड़ों का सफ़र करना पड़े, हमें समंदरों को अबूर करना पड़े, हमें सहराओं के कलेजे चीरने पड़े, हमें चीन पहुंचना पड़े, तो हम वहां से भी इल्म कशीद करके लाएंगे। बादशाह ये तख्त व ताज क्या होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बादशाह हंस के कहने लगा, इस फकीर को बाहर निकालो, इसे क्या पता है कि तख्त व ताज क्या होते हैं, इसकी लज्जत क्या होती है। जब खुद्दाम खड़े होते हैं
استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا، بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیشہ عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا۔ کیا خدایا کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا، میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا، تو کہا کہ کھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ۔ اس نے کھایا، کہا اور کھاؤ۔ اس نے کہا بابا بس میری بس ہوگی، کہا نہیں اور کھاؤ۔ اس نے اور کھایا۔ ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو۔
اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اور پیو، اس نے اور پی لیا۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پھل کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے۔ اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا۔ اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں، ایک اور چھوڑی۔ تو اس نے اور پانی پی لیا، کہا چلو دوڑو۔ جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر دوڑنے لگا، تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی۔ پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا، اور پہلے بھی دوڑ بھاگ کے آیا تھا، اب بھی دوڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور وہ رحم کاری نہیں رہا۔ تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا ہے۔ دوڑتے ہو کہ نہیں دوڑتے؟ تو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ ہی کہہ آئی اور سانپ نکل کے باہر آ گیا، اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، کہا میں تیرا دشمن نہیں تھا، لیکن تیرا علاج یہی تھا، تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں جو مجھے تیرے پہ غصہ آتا رہا، اس لیے کہ تو میرا خیر خواہ تھا۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے۔ اس لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس وقت ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو، تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور نیکی کا حکم دو، لوگوں کی بہتری کا سوچو، تو اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔